بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، آج حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید مجاہد حسین صاحب، جو ہربلسٹ ہیں۔ جی مجاہد صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنز ہیں۔ اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر ہمارے نمبرز نظر آ رہے ہوں گے۔ ان نمبرز پر کال کر کے آپ بھی ہمارے ساتھ شریکی گفتگو ہو سکتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن آج ہم جو بات کریں گے وہ پیٹ کی مختلف بیماریوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ جی مجاہد صاحب، پیٹ کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جو السر ہے، ہم اسے کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹ کی بیماریوں میں السر سب سے خطرناک بیماری ہے، یا اس سے بھی کوئی خطرناک بیماری پیٹ کے حوالے سے ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ السر خطرناک بیماریوں میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ ایک طرح کے زخم پیدا ہو جاتے ہیں معدے کے اندر۔ صحیح۔ اور السر جو ہے وہ معدے میں نہیں، آنتوں میں بھی ہوتا ہے۔ صحیح۔ آنتوں کا السر بھی ہوتا ہے، اور بہت تکلیف دہ بیماری ہے یہ۔ اس کے اندر یہ ہے کہ سوزش ہوتی ہے بہت زیادہ عجابت کے اندر، اگر آنتوں کے اندر ہے، اور سینے میں جلن رہتی ہے، کوئی یعنی مرچوں والی چیز مریض کھا نہیں سکتا۔ صحیح۔ اور ساری زندگی پرہیز میں گزارنی پڑتی ہے، یعنی پھیکا کھانا اور تیز مسالے والی چیزوں سے پرہیز۔ تو اور یہ بیماری اصل میں ہو بھی اسی وجہ سے آتی ہے کہ ہماری عام روٹین کے اندر بہت زیادہ یعنی تیز مسالے ہمارے یہاں بہت یوز ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو گرم مسالے تو کھانے چاہیے، لیکن جیسے لال مرچ ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ جو ہے لال مرچ بہت وہ لال مرچ جو ہے نقصان دہ ہے، چاہے وہ ثابت ہو چاہے وہ پسی ہوئی ہو۔ استعمال یعنی کہ برائے نام اس کا کرنا چاہیے۔ تو کریں، لیکن اس کے اپنے ایک فائدے بھی ہیں، کیونکہ قدرت نے ہر چیز کے اگر فائدے ہیں تو اس کے نقصان بھی ہیں، بس ایک لمٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے ان لمیٹڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ تیز مسالے استعمال کرے جاتے ہیں، لیکن وجہ کوئی بھی ہو اس کا ایک میں علاج آج ناظرین کو بتا رہا ہوں، اس کا السر کے حوالے سے۔ جی، اور یہ ہمارا ایک سمجھے خاندانی نسخہ ہے۔ اچھا۔ عام کسی کتاب میں نہیں ملے گا یہ۔ اچھا۔ اور مثلا آج میں نسخہ بتا رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ہوں گے انشاءاللہ ان کو شفا ملے گی۔ صحیح۔ آنتوں کا السر ہو یا معدے کا السر ہو، سینے میں جلن ہوتی ہو، افارے ہوں، گھبراہٹ ہو، جتنے بھی یعنی آنتوں کا اور معدے کا معاملہ ہے، اس کے لیے بہترین ہے۔ صحیح۔ عام طور پہ آج کل اسبغول کی بھوسی کا بہت رجحان ہے۔ جی ہاں۔ جس کمپنی کو دیکھو اسبغول کی بھوسی بنا رہی ہے، تو اسبغول کی بھوسی سے زیادہ افادیت جو ہے ثابت اسبغول کے اندر ہے۔ اچھا۔ جی، اب یہ اطباء کرام جانتے ہیں اس بات کو۔ اچھا، ثابت اسبغول جو ہے جی، وہ عام طور پہ دستیاب ہوتا ہے؟ جی عام طور پہ عام پنساری کے، بلکہ بہت سے پرچون والے بھی رکھتے ہیں یہ۔ اچھا۔ یہ تل کی طرح بیج ہوتے ہیں، صحیح، اور تل سے ذرا سے موٹے ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کو اگر توڑیں گے تو یہ زہریلے ہو جائیں گے۔ اچھا، تو ان کو توڑ کر استعمال نہیں کرا جاتا، یعنی کوٹ کے یا پیس کے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ یہ ثابت فارم میں استعمال ہوتے ہیں، یا اس میں سے چھلکا اتارا جاتا ہے جو اسبغول کی بھوسی کہلاتی جو ہے۔ ہسک جس سے ہم کہتے ہیں۔ جی، تو ثابت اسبغول لے لیں ایک ہتھیلی کے قریب، یعنی عام ٹیبل اسپون سمجھ لیں آپ۔ ایک ٹیبل اسپون۔ جی، ایک گلاس پانی میں اس کو ڈال کے رکھ دیں مغرب کے وقت، عشاء تک یعنی 3-4 گھنٹوں کے اندر وہ پھول جائے گا، صحیح، اور ایک فالودہ کی صورت اختیار کر لے گا۔ اس میں اگر شوگر کے مریض نہیں ہے تو چینی بھی ملا لیں ذائقے کے لیے۔ صحیح۔ یہ سوتے وقت استعمال کریں کنٹینیو۔ اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ کتنا اس میں آپ نے کہا کہ ایک ٹیبل اسپون جی ثابت اسبغول، جی، ایک گلاس، پورا ایک گلاس پانی، یا کتنے پانی کتنا ہونا چاہیے؟ ایک گلاس عموماً ہونا چاہیے، تاکہ پانی کی بھی اپنی ایک افادیت ہوتی ہے۔ پانی کے ساتھ جب کوئی چیز جاتی ہے تو اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ پانی اگر کم ہوگا تو وہ دوا زیادہ نہیں پھیل سکے گی۔ صحیح۔ تو ایک گلاس پانی جو ہے وہ دوا کو لے کے تمام جگہ پہ پہنچ جائے گا۔ صحیح۔ تو ایک گلاس پانی کم از کم ہونا چاہیے، تو اس کو روزانہ استعمال کریں۔ اس سے سینے کا السر یعنی معدے کا اور آنتوں کا السر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا جڑ سے۔ اچھا، یہ ایسا نسخہ ہے، اور بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں جن لوگوں کو کھانے میں یعنی
جلن رہتی ہے، بدہضمی رہتی ہے، ان کے لیے بھی بہترین ہے. اور ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کیونکہ یہ لیکوڈ ہوتا ہے، اس میں لیس ہوتا ہے. صحیح. تو جن لوگوں کو قبض رہتا ہے، قبض کے مریض ہیں، وہ اس کو اگر کنٹینیو استعمال کریں گے تو ان کا دائمی قبض ختم ہو جائے گا. اچھا جی اچھا، یہ مقصد اس کو اپنی ایک عادت یا معمول بنا دینا، معمول بنا سکتے ہیں. بنا لینا چاہیے. جی یا کوئی ایسا کہ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از نقصان دہ ہوتی ہے. دیکھیں کثرت تو ظاہر ہے ہر چیز کی نقصان دہ ہے. ہاں لیکن اگر تھوڑا یہ سا گیپ دے دیں. جیسے اگر پیشنٹ ہیں تو وہ تو جب تک مرض ختم نہیں ہوتا استعمال کریں. عام طور پہ عام لوگ اس کو اگر استعمال کریں تو 15 دن استعمال کیا پھر گیپ دے دیا. پھر ایک آدھ ہفتے کا گیپ دے جی ہاں، دیا. پھر 15 دن کا گیپ دے کے پھر 15 دن استعمال کر لیا. صحیح. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آنتوں کا نظام درست ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ میدا اور آنتیں ہماری اس میں ایک ایسے یعنی پوائنٹس ہیں کہ اگر یہ خراب ہو جاتے ہیں تو پوری باڈی یعنی ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس سے اگر قبض ہوگا تو یعنی یہ ام الامراض کہتے ہیں ہماری زبان میں قبض کو، تمام بیماریوں کی ماں ہے. صحیح. تو قبض نہیں رہنا چاہیے. میدے کو ہم خالی رکھیں. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں کھانے کا استعمال جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. کھانے کی ایک لمٹ ہے. یعنی اطباء کرام کہتے ہیں کہ کھانے کے 3 حصے کر لیں آپ، یعنی میدے کے 3 حصے کر لیں. صحیح. ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کا ہو، ایک پانی کا ہو، اور ایک جو ہے ہوا کے لیے ہو یعنی سانس کے لیے. صحیح. تو ہمارے یہ ہے کہ ہم یہاں سینہ تک کھا لیتے ہیں، پھر وہ بدہضمی ہوتی ہے، پھر وہ چوران اور یہ وہ کھاتے پھرتے ہیں. تو لمٹ یہ ہے کہ اس کو کھانے کو کم کھائیں، اچھا کھائیں، صحت بخش کھانا کھائیں. یہ نہیں کہ کھانے کا کوئی پرہیز نہیں ہے. بعض لوگ پرہیز کرتے ہیں، پرہیز نہیں کریں. ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ کھائیں، لیکن اپنے مرض کے اعتبار سے پرہیز کر سکتے ہیں. اگر کوئی مرض ہے تو پرہیز کریں اس چیز کا. اگر شوگر کا پیشنٹ ہے تو ظاہر ہے وہ مٹھاس کا پرہیز کرے گا. مٹھاس کا پرہیز کرے جی گا. جیسے جن کو السر ہے تو وہ مرچوں کا پرہیز کریں گے. تو یہ تو خیر اپنی جگہ ہے. لیکن ایک عام نارمل صحت مند آدمی جی. جو ہے وہ کھائے لیکن لمٹ میں لمٹ کے اندر کھائیں. اور کھانے کے اندر یہ ہے کہ کم کھائیں. مثلا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کھاؤ، کم سو، یہ صحت کے لیے بہتر ہے. مثلا جینے کے لیے کھائیں، ہاں کھانے کھانے کے لیے نہ جیے. اچھا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جسم چاق و چوبند رہتا ہے. اور کھائیں ہم صحت بخش. آج ہماری غذائیں بہت ناقص ہو گئی ہیں اور ٹوٹل تقریباً ہم لوگ فارم کے اوپر جا رہے ہیں. اور ہر چیز میں ملاوٹ بھی تو ہے. ملاوٹ بھی بہت ہے. ایک عنصر یہ بھی ہے ملاوٹ کا. پھر یہ فارم کا جو عنصر آ رہا ہے نا فارمی چیزوں کا، یہ مثلا ہمارے لیے نقصان دہ ہے لیکن مجبوری ہے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو ہر چیز فارمی ہو رہی ہے. ورنہ جو افادیت دیسی میں ہے وہ فارمی چیز میں نہیں ہے. صحیح. جیسے دیسی انڈا ہے، ایک فارم کا انڈا ہے، اس کی قیمت میں بھی فرق ہے. جی. وہ مہنگا ہے. دیسی مرغی ہے. جی دیسی مرغی مہنگی ہے. جی. اور آپ دیسی مرغی کے تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ اس کو پکڑیں تو وہ قابو میں نہیں آئے گی. اور فارم کی مرغی کو آپ چھوڑ دیں وہ بھاگ بھی نہیں سکے گی، وہیں بیٹھی رہے گی. اس میں پھرتی ہی نہیں ہے، چربی بھری ہوئی ہے اس میں. تو جیسے وہ غذا کھا رہی ہے ویسی اس کے اندر طاقت ہے، وہی جا کے ہمارے جسم میں بن رہی ہے. اچھا دیسی مرغی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کھانی چاہیے، لیکن اس میں